حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک صلوات پڑھیں محمد و قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں خلاق عالم نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا. پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اقربا رشتہ دار دوست احباب برادر ایمانی سے میل محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ینہا عن الفحشاء فاحشات سے منع کرتا ہے. بغی یعنی سرکشی سے منع کرتا ہے اور حرام خوری سے منع کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ تم ان کا ذکر کر کے یہ سمجھ کے اپنے کردار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بنا سکو. وہ اصول حیات وہ اصول زندگی جو مخلوق کے لیے خود خالق نے مرتب کیے، اللہ نے بنائے، رسول اللہ نے پہنچائے اور آل محمد نے وہ بچائے ہیں. ان اصول حیات کا مقصد، ان اصول زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بشر جو بشری خاکے میں پیدا ہوا، انسان جو انسانیت کی منزلوں پر فائز ہے، وہ دم آخر تک انسان بنا رہے. اس لیے کہ انسانیت کے کچھ تقاضے ہیں. اگر انسان انسانیت کے تقاضوں کو بھول گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی ہے. تقاضۂ انسانیت پہ سب سے بڑی چیز حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بَعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. سب سے بڑی چیز انسانیت کے زیور میں
اخلاق کا ہونا ہے، اخلاق حسنہ کا ہونا ہے۔ وہ قوم مردہ ہے کہ جس میں اخلاق نہیں پایا جاتا، اور وہ قوم تا قیام قیامت زندہ ہے کہ جس میں اخلاقیات پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے تکمیل اخلاق کے لیے بھیجا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرا چاہنے والا ہو، جو میری امت میں ہو، اس کے اندر اخلاق حسنہ پائے جاتے ہوں۔ جس نے یہ حکم دیا ہے خود اس کے اخلاق کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں خلق عظیم پر فائز کیا۔ جب یہ بات سنی گئی تو لوگوں نے جو ہے اصحاب پیغمبر میں سے کسی سے پوچھا کہ اخلاق پیغمبر کی حد کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اور سچی بات کہی، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جو حامل قرآن ہو۔ قرآن کی آیتوں کے رموز وہی بتا سکتا ہے کہ جو راسخون فی العلم بن کے دنیا میں آیا ہو۔ کسی اور سے پوچھا کہ ہم بھی نہیں بتا سکتے، سب نے بتایا کہ اگر آپ کو واقعی بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ کی منزلوں کو پہچاننا ہے اور پیغمبر کے خلق کو پہچاننا ہے تو علی مرتضیٰ سے رابطہ کیجیے، اس لیے کہ وہ بہترین مفسر قرآن ہیں، اور یہ ایسا قاری قرآن ہے کہ نزول قرآن سے کئی سال پہلے قرآن پڑھ چکا ہے۔ قرآن نازل بھی نہیں ہوا، دست پیغمبر پر قرآن سنا کہ علی نے بتایا دو باتیں ماننا پڑیں گی، یا یہ مانو کہ میں لوح محفوظ کی تلاوت کر کے آیا ہوں، یا یہ مانو کہ میں بولتا جاتا ہوں قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ کہ اس سے پوچھو بتائے گا۔ پیغمبر کی اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے جب آئے مولا کی خدمت میں، کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا متاع دنیا قلیل، دنیا کی چیزیں بہت تھوڑی ہیں، ذرا مجھے لسٹ بنا دیجئے دنیا میں کیا کیا پایا جاتا ہے، کون کون سی اشیاء پائی جاتی ہیں، بحری منزلوں میں کیا ہے، بری منزلوں میں کیا ہے، جانوروں میں کتنے قسم کے جانور ہیں، گلو بوٹوں میں کتنے قسم کے گلو بوٹے ہیں، درختوں میں کتنے قسم کے درخت ہیں، پانی کس قسم کا پایا جاتا ہے، دریا میں رہنے والے جانور کتنے ہیں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، حشرات الارض، یہ سب بتاؤ ذرا مجھے لسٹ بناؤ۔ کہ مولا ان کی لسٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے خاندان کی لسٹ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے محلے والوں کو ٹھیک سے نہیں پہچانتے، اور جو نعمتیں میں خود استعمال کرتا ہوں دن بھر میں، ان نعمتوں کی لسٹ بھی میں نہیں بنا سکتا۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا اتنی چھوٹی سی دنیا جسے قرآن قلیل کہہ رہا ہے کہ جب اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، جس کے اخلاق کو خدا نے عظیم کہا ہے، اس کا حصہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چاہنے والے ہوں، ہماری امت میں داخل ہوں، ان کے اندر زیور اخلاق پایا جاتا ہو، جہاں پہ اٹھیں، جہاں بیٹھیں، جس منزل پر جائیں، جس مقام پر جائیں، اور یہی مقصد حسین بھی تھا، اور یہی امام علی مقام نے سکھایا بھی ہے۔ میری گفتگو اس طرح سے سلسلہ وار یہاں تک پہنچی کہ محبان آل محمد کو خلاق عالم کچھ ایسی خصلتیں ودیت کرتا ہے دنیا میں جن کی 10ویں قسم ہے سخاوت، جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اتنا مستحسن عمل ہے، یعنی جب آپ دیکھیں گے، تاریخیں پڑھیں گے اور مشاہدات کریں گے، زیادہ تر مشاہدات سے آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے سیروا فی الارض فاعتبروا یا اولی الابصار، اے لوگو تم، قرآن مجید یہ کہتا ہے لوگو تم زمین پر سیر کرو، گھر میں نہ بیٹھو، اور جب نکلو تو تم اپنے عقلوں کے استعمال کے بعد عبرتیں حاصل کرو، تمہیں عبرتیں ملیں گی۔ تو جب آپ مشاہدات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان 4 مزاج کی بنیاد پر پائے جاتے ہیں، 4 طرح کے پائے جاتے ہیں جن کے مزاج الگ الگ ہیں۔ ایک مزاج سخی مزاج لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سخی ہیں اور ان کے مد مقابل بخیل ہیں، ان کے آگے بڑھ کے جاتے ہیں تو ایک کریم پائے جاتے ہیں، ان کے مد مقابل لعیم ہیں۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اس کو کہتے ہیں سخی، اور بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود کھائے لیکن دوسرے کو نہ کھلائے، یہ ہے بخیل۔ اور قرآن پیغمبر نے فرمایا ابخل الناس من بخل فی السلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو کسی کو سلام کرنے میں بخالت کرتا ہے،
سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے اور سامنے سے جواب آتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جس نے سلام کیا اس کو 99 نیکیاں ملی ہیں، جس نے جواب دیا اس کو 1 نیکی ملی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. آپ بتائیے دولت مند کون ہے؟ 99 والا دولت مند ہے یا 1 نیکی والا دولت مند ہے؟ افضل الناس من بخل فی السلام، اور سب سے بڑا سلام محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. اور وہ بشکل درود جب حضور خطی مرتبت نے فرمایا، قرآن مجید کے اس سورے کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان 2 قسم کے ہیں، ایک جنات میں سے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے اور ایک لوگوں میں سے ہے. تو بتائیے ان سے تحفظ کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ سیدھا سیدھا طریقہ ہے. اگر جنات والے شیطان کو بھگانا ہے تو لاحول پڑھیے، اگر انسان والے شیطان کو بھگانا ہے تو ہم آل محمد پر درود پڑھیے، خود بخود بھاگ جائے. یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر مستقل انسان اپنے زندگی میں اس وظیفے کو کرتا رہے تو پروردگار عالم کے نبی کہتے ہیں اس کے مال میں، زندگی میں، اخلاق میں، کردار میں، صحت میں، ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں. اور قرآن مجید کی آیت کریمہ صاحب بول رہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چلیے اب بات چونکہ درمیان میں آ گئی ہے، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب انسان آل محمد کو اس بنیاد پر یاد کرتا ہے، آپ بتائیں مسلسل کوئی انسان آل محمد پر درود بھیجتا رہے اور جب مشکل میں ہوگا تو کیا آل محمد اس پہ رحم نہیں کریں گے کہ اس نے ہمیشہ مجھے یاد کیا، آج میں کیسے بھول جاؤں؟ 3 شخصیتیں ہیں کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ رحم کرتی. ایک اللہ، اس کو انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے. 3 انعام ملتے ہیں انسان کو جو آل محمد کو یاد رکھتا ہے. انعام اللہ کی طرف سے 3 ہیں. پہلا انعام ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. دوسرا انعام ہے اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. تیسرا انعام ہے اللہ کی شفقت شامل حال ہوتی ہے، اور جس پر خدا شفقت کرے اس کے لیے پریشانیاں کہاں ہیں. اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی طرف سے 3 انعام ہوتے ہیں. رحمت الہی، رحمت پیغمبر اس کی طرف شامل حال ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام کی طرف سے کرم شامل حال ہوتا ہے، اور تیسری چیز شفاعت شامل حال ہوتی ہے. 3 چیزیں فرشتوں کی طرف سے ملتی ہیں، وہی رحمت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا کی برکت ملتی ہے. اور تیسری چیز جو آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے تحفظ کا انتظام کرتے ہیں. یہ آل محمد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس کی عظمتوں کو آپ نہیں سمجھتے. آپ نے بہت مشہور روایت سنی ہوگی کہ جب یہ بزم مجلس سجائی جاتی ہے اور حسین کے نام سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مظلوم کی مجلس کے لیے، تو خلاق عالم ملائکہ سے کہتا ہے زمین پر جاؤ، زمین پر جاؤ، اور وہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ان لوگوں میں شریک ہو، اور دیکھو وہاں پہنچنا تمہارے لیے لازم ہے. سب فرشتے آتے ہیں اور مجلس میں رہتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ اس کے پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے اصحاب کے جو ڈیفینیشن بتائی گئی وہ یہی تو ہے نا کہ جو نبی کو دیکھے اور نبی کے ساتھ رہے، نبی کے ساتھ بیٹھے، وہ صحابی کہا جاتا ہے. آدم کے زمانے میں جو تھا نوح کے زمانے میں نہیں تھا، نوح کا صحابی نہیں ہے. نوح کے زمانے میں جو تھا ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، ابراہیم کا صحابی نہیں ہے. یہ مجلس حسین کی برکت ہے، بیک وقت 1,24,000 انبیاء کی معیت ملتی ہے. فرشتے آتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہے، مگر اس کا نتیجہ مجھے دینا ہے جو میری عادت ہے. ایک مرتبہ جا کے جب پہنچتے ہیں وہاں جہاں سے آئے ہیں تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کے پاس ایک اہم خوشبو محسوس کی. یہ روایت میں خوشبو محسوس کی. اور یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ خوشبو جنت میں تو ویسے ہی بہت ساری خوشبو رہتی ہے، اور جنت کی خوشبو تو ایسی ہے نا لا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت اس منزل کا نام ہے کہ جس کو نہ کبھی انسان کے آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کبھی کانوں نے سنا ہے، نہ کبھی دل و دماغ میں وہ تصور آیا ہے. یہ چھٹے امام نے جنت کی تعریف کی مختصر. تو جب یہاں سے جاتے تو ان کے پاس اس سے بھی اہم خوشبو ہوتی ہے. تو پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجلس حسین سے آ رہے ہیں.
فرش پہ گئے تھے، مجلس حسین سے آ رہے ہیں، خوشبو آئی ہے، کہا ہمیں بھی لے چلو، کہا چلے گئے، کہا تو کوئی جگہ تو باقی ہوگی جہاں مجلس ہو رہی تھی، وہاں کچھ نہ کچھ تو تبرک موجود ہوگا۔ عزیزان محترم، میرا پیغام یہ ہے کہ وہ فرشتے جو آسمان سے زمین پہ آئیں اور جب واپس جائیں مجلس ختم ہونے کے بعد ان کے پاس خوشبو محسوس کی جائے، تو کیوں نہ عزادار جب مجلس سے باہر نکلے تو اس کے پاس کردار کی خوشبو محسوس کی جائے، اخلاق کی خوشبو محسوس کی جائے، عبادتوں کی خوشبو محسوس کی جائے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ اس منزل، یہ بہت اہم منزل ہے۔ اور آپ دیکھیے، ایک جملہ اور، ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہوں، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ اور جناب آدم علیہ السلام، وہ جنت، وہی جنت جہاں جناب آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، کچھ دن کے بعد جب جناب آدم سے کہا آپ تشریف لے جائیے، حضرت آدم علیہ السلام جب جانے لگے تو آپ دیکھیے جنت میں رہتے تھے، جنت کے تمام زیورات، لباس سب وہیں استعمال کرتے تھے۔ جناب حوا ساتھ میں تھی، کھانا بھی وہیں کا کھاتے تھے، فروٹس اور پھل بھی وہیں کے کھاتے تھے، ثمرات وہیں کے تھے، لباس بھی جنت کا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے والے تھے تو جو دروازے پر بیٹھے ہوئے رضوانان جنت تھے، رضوانان جنت تھے، اس دروازے پر بیٹھے ہوئے، بہت سارے دروازے ہیں جنت کے، اور ایک دروازہ اس کا اور بھی ہے جو پیغمبر نے فرمایا، الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، یاد رہے حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ من عائدہ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، جو حسین سے دشمنی کرے گا خدا اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ دروازے جنت سے جب نکلنے لگے تو ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا کہ حضرت آدم خدا حافظ آپ تشریف لے جا رہے، کہاں؟ کہا تو یہ لباس یہاں اتار دیجئے، آپ نے سنا ہوگا، لباس اتار دیجئے، یہ زیورات یہاں رکھ دیجئے، یہ کھانا، یہ ٹفن نہیں لے جا سکتے، اب یہاں رکھ دیجئے، یہ ساری چیزیں یہاں رکھ دیجئے۔ جناب آدم نہیں پوچھا ہوگا کیوں؟ تو ملائکہ نے بحکم خدا کہا اصل میں یہ جنت کی چیزیں ہیں، لباس جنت صرف جنت میں استعمال ہوگا، ہمارا مجمع سماعت فرمائے، زیورات جنت صرف جنت میں استعمال ہوں گے، جنت کا کھانا صرف جنت میں کھایا جائے گا، یہ سب یہاں رکھ دیجئے، آپ جنت سے باہر جا رہے ہیں۔ رکھوا لیا، آدم زمین پر چلے آئے، ایک زمانہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، ایک بی بی مصلی پر بیٹھی ہے، دعا کر رہی ہے، وہاں سے لباس بھی آ رہا ہے، وہاں سے زیورات بھی آ رہے ہیں، وہاں سے کھانا بھی آ رہا ہے۔ نہیں چاہیے کہ پروردگار سے پوچھے میرے مالک شرط تو یہی تھی کہ جنت کے لباس جنت میں پہنے جائیں گے، جنت کے زیورات جنت میں پہنے جائیں گے، جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، یہ زہرا کے گھر سب کچھ کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب یہی ہوگا، جہاں فاطمہ رہتی ہے وہی جگہ جنت کہی جاتی ہے۔ مومنین تھوڑا سا اور مل جائیں، تھوڑا سا اور مل جائیں، قریب ہو جائیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے گا اس زحمت کی، اور یقیناً وہ آپ کے برادران جو شامل ہونا چاہتے ہیں خدا ان کو بھی جزائے خیر دے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جہاں سیدہ رہتی ہے وہی جگہ جنت ہے، اگر سیدہ جنت میں نہ جائیں تو جنت بھی جنت نہیں ہے۔ اسی لیے تو بڑی اچھی بات کہی کسی نے، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے۔ جب جائیں گی تب جائیں گی سیدہ، لیکن عزا خانے میں حسین کے نام پر جب جمع ہوتے ہیں تو خدا جاتی ہیں، جہاں بیٹھ جاتی وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ تو وہ چار مزاج کے لوگ ہیں۔ پہلا مزاج کے جو انسان ہے، پہلے مزاج کے سخی، جو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دوسرا مزاج بخیل، جو خود تو کھاتے ہیں لیکن دوسروں کے پرواہ نہیں کرتے۔ تیسری مزاج کے لوگ ہیں لعیم، لیچڑ لوگ، جو نہ خود کھاتے ہیں اور نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، خود بھی محروم رہتے ہیں، دوسرے کو محروم رکھ۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، بیٹھے ہو بازار میں کبھی جاتے ہیں آپ،
معلوم نہیں یہاں مچھی بازار ہے کہ نہیں. مچھی بازار میں جب گئے تو دیکھا 2 ٹوکریاں رکھی ہوئی تھیں, ایک میں مچھلی رکھی ہوئی تھی, ایک میں کیکڑے رکھے تھے. کیکڑا صفت لوگ کچھ ہوتے نا. تو اسے پوچھا, مچھلی والا جو زندہ مچھلی تھی اس کے اوپر سے کپڑا ڈالا ہوا تھا, ڈھکے ہوا تھا, لیکن کیکڑے والا جو ٹوکری تھی وہ کھلی ہوئی تھی, اس میں بھی زندہ کیکڑے تھے. تو اسے پوچھا بھیا یہ چھپائے ہوئے, یہ کیوں نہیں چھپائے ہوئے؟ کہا اس کو چھپانے کی ضرورت ہے, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ مچھلیاں کود کے باہر چلی جائیں گی, لیکن یہ کیکڑے ہیں, یہ ایک نکلنا چاہتا ہے, دوسرا نیچے سے اس کی ٹانگ پکڑ کھینچ لیتا ہے. جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے دوسرا ٹانگ پہ کھینچ لیتا ہے. ہم مزہ ہے کہ ہم اس کو نکال کے ڈالیں, یہ خود ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو دنیا میں کچھ ایسے مزاج کے لوگ ہیں جو کیکڑا صفت ہیں, نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ کسی دوسرے کو آگے بڑھنے دیتے, اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جائے تو ہم. میاں کسی بھی لمبی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے برابر میں خود ایک اس سے بڑی لکیر کھینچ دیجئے, وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے لعیم جو نہ خود کھائیں نہ کسی کو کھانے دیں. اب چوتھی صفت ہے کریم. کریم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو خود کھائیں نہ کھائیں لیکن جو بھوکا ہے اسے ضرور کھلائیں. خود کھائیں نہ کھائیں لیکن جو بھوکا ہے اسے ضرور کھلائیں, دوسرے کا پرواہ کریں, دوسرے کا ایثار, جذبہ ایثار ان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ہے کریم, اور آل محمد کی یہی سب سے بڑی صفت ہے. وہ کریم کہے جاتے. قرآن مجید شاہد ہے کہ وہ کریم ہیں, احادیث شاہد ہے کہ وہ کریم ہیں, مشاہدات شاہد ہیں کہ وہ کریم ہیں, روایتیں شاہد ہیں کہ وہ کریم ہیں. اور جب کوئی کریم, توجہ چاہتا ہوں میں, اور جب کوئی کریم ہوتا ہے تو اسے فضیلتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فضیلتیں ڈھونڈنے نہیں جاتا, فضیلتیں خود اس کو تلاش کر کے آ جاتی ہیں. میں نے غور کیا, اگر کوئی کریم ہے تو فضیلتیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, فضیلتیں خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہیں. علی کی تمنا نہیں ہے کہ خیبر میں علم مل جائے, علم کی تمنا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں آ جائے. علی کی تمنا نہیں ہے کہ آئے انما ان کے لیے آ جائے, آئے انما کی تمنا ہے کہ علی انگوٹھی دے تو میں تاج بن کے علی کے پاس پہنچ جاؤں. اہل بیت کی تمنا نہیں ہے کہ سورہ دہر آ جائے, سورہ دہر چاہ رہا ہے کہ یہ روٹیاں دے تو میں اتر جاؤں. علی کی تمنا نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائیں, کعبہ چاہتا ہے کہ علی ہمارے درمیان میں پیدا ہوں. ثبوت یہ ہے کہ اگر علی خود گئے ہوتے خیبر میں تو علی کی تمنا تھی, اور اگر بلائے گئے تو پھر علم کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھوں میں آئے. اگر علی گھر پہ جا کے دے کے آئے ہوتے انگوٹھی تو علی کی تمنا تھی انما کا تاج رکھا جائے. اگر سائل وہاں سے بھیجا گیا ہے تو انما کی تمنا ہے کہ علی کے لیے چلی جائے قصیدہ بن کر. اگر روٹیاں یہ جا کے دیتے تو ان کی تمنا تھی کہ حلطہ آ جائے. اگر وہاں کے سائل آئے ہوں تو حلطہ کی تمنا ہے کہ ہم ان کے در پر جائیں. اور اگر علی کی مادر گرامی دروازے سے گئی ہوتی تو علی کی تمنا تھی کعبے میں پیدا ہو جائیں. اور اگر دیوار میں در بنا کے بلایا گیا تو کعبے کی تمنا ہے کہ علی ہمارے اندر آ جائے. فضیلتیں تلاش خود بخود کر لیتی ہیں. جو کریم ہے, کریم مزاج ہے, کریم صفت ہے, اس کو فضیلتیں خود بخود تلاش کر لیتی ہیں. میں عقد احمد کا پڑھایا یہ میری تقدیر ہے, کل ایماں میرا بیٹا. عقد احمد کا پڑھایا یہ میری توقیر ہے, کل ایماں میرا بیٹا یہ میری تقدیر ہے. مجھ کو کافر کہنے والے اور قبلہ ڈھونڈ لے, میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر ہے. اندازہ لگائیے. تو جو کریم ہے وہ خود بھی کھاتے, جو خود کھائیں یا نہ کھائیں لیکن دوسرے کو ضرور کھلاتے ہیں. آل محمد کی سب سے بہترین صفت یہی ہے کہ وہ کریم ترین, اس لیے کہ وہ عکاس صفات الہی ہیں. اللہ کریم ہے, ان کے کرم کو دیکھ کر خدا کا کرم سمجھا جائے, ان کے کرم کو دیکھ کر خدا کا کرم. مجھے آج حسین ابن علی کا تذکرہ کرنا ہے, جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ, یاد رکھو حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس کی مناسبت سے, اس کی نسبت سے جو کام کیا جائے, جیسا بھی کام کیا جائے, جس طرح بھی اس کو راضی کیا جائے, جس منزل پر وہ راضی ہوتا چلا جائے گا خدا اس کے لیے جنت کے پروانے لکھتا چلا جائے گا. حسین راضی ہوگا جنت کے پروانے. تو اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ومن عائدہ, اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے,
جو اس سے بغض رکھتا ہے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا 500 سال کی مسافت کی دوری تک خوشبو جنت آتی ہے۔ اور وہ گھوڑے کی تیز رفتار گھوڑے کی سواری پر 500 سال کی مسافت کی دوری تک خوشبو جنت آتی ہے۔ جنت ہے کتنی بڑی؟ بس جنت ہے کتنی بڑی؟ کوئی معمولی چھوٹی موٹی جگہ تھوڑی جنت، جنت کتنی بڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں کہنے پروردگار میں چاہتا ہوں تیری جنت کا نظارہ کروں، سیر کروں، کہ مجھے جنت کو دیکھنا ہے، کہاں تک ہے، کس منزل تک ہے۔ خلاق عالم نے کہا بسم اللہ، پروں میں طاقت دی، اللہ کی طرف سے طاقت ملی، کہا ٹھیک ہے، اڑان بھری۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل میں نے ایک اڑان بھری، اتنی دوری تک گیا پہلی اڑان میں کہ 30,000 سال کی مسافت طے کی جاتی ہو، اور ایسی میں نے 30,000 اڑانیں بھری۔ اب 30,000 کو 30,000 سے ملٹیپلائی آپ کرتے جائیے، حساب آپ کر لیجئے، ہند سے ختم ہو جائیں گے، ثواب محبان آل محمد ختم نہیں ہوگا۔ 30,000 اڑانیں بھری، اور جب آخری اڑان بھری تو ایک کنارے پر جا کے جنت کے رکے، اور رکنے کے بعد سانس لی۔ حضرت جبرائیل سانس لے کے کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں اے پروردگار میں نے تیری جنت کو دیکھ لیا، سیر کر لی۔ وہیں پہ کافوری خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں ایک حور تھی، اس نے اپنا چہرہ باہر نکالا، کہا جبرائیل غلط فہمی میں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی جنت کا مکمل جائزہ لے لیا، غلط فہمی میں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی تو میرے ہی حدود مملکت کے باہر نہیں نکلے، ابھی جو تم گھوم رہے ہو یہ میرا ہی حدود مملکت ہے جہاں تک گھوم رہے ہو۔ تو جناب جبرائیل مسکرائے، کہا کہ آپ کون؟ آپ کا تعارف، آپ ہیں کون؟ تو اس حور نے آواز دی میں کوئی بہت بڑی اللہ کی حور نہیں ہوں، اللہ نے مجھے علی کے چاہنے والے کے لیے پیدا کیا، میں کنیز محب علی ہوں جس کا رقبہ اتنا بڑا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جب محبان علی کے کنیزوں کا رقبہ اتنا بڑا ہے تو شہزادی جناب سیدہ کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ یا علی۔ اتنی بڑی جنت، یہاں مختصر سا ایک تعارف یہ جنت کا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو اس کی پوری تعریف سنائیں گے جو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے جنت ہے کیا چیز، اور بہرحال موقع ہوگا تو بتائیں گے آپ کو۔ تو کریم یہ ان کی خاص صفت ہے، سخاوت ان کی خاص صفت ہے۔ میں نے کہا نا آج مولا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں تشریف فرما ہے، علی مرتضیٰ برابر میں ساتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جن کا بچپن کا عالم ہے تشریف لائے اور پیغمبر کو سلام کیا، نبی نے جلدی سے بڑھ کے اپنے نواسے کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد گود میں لیا، زانو پر بٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں کا بوسہ دیا، گلو کا بوسہ دیا، یہ پیغمبر کا طریقہ تھا، اور بہت بڑے پیار سے سینے سے لگایا۔ مولا متقیان مسکرائے اور فرمایا یا رسول اللہ حسین کو چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیف لا احبہ، ہم اس کو کیسے نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ہم اس کو بہت چاہتے۔ تو پیغمبر اسلام سے مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں یا مجھے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو نبی نے تو جواب نہیں دیا، اس سے پہلے کہ نبی بولے حسین ابن علی خود بخود بولے، آواز یا ابت من کان عال شرف احب الی النبی واقرب منزلہ، اے میرے بابا سیدھی سی بات ہے کہ جس کا شرف زیادہ ہوگا نبی کے نزدیک اس سے محبت زیادہ ہوگی، اور وہ اللہ نبی کے نزدیک اس کی منزل زیادہ ہوگی جس کا شرف زیادہ ہوگا۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا حسین کیا کہنا چاہتے ہو، کیا میں اپنا شرف بیان کروں؟ تو جناب امام علی مقام نے فرمایا کہ بابا آپ اجازت دیں تو بسم اللہ بیان فرمائیں، اب مکالمہ ہو رہا ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا انا لسان الصدیقین وانا امیر المؤمنین۔ مولا متقیان نے اپنے فضائل خود بیان کیے،
میں سچوں کی زبان ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں علم الہی کا خزانہ دار ہوں. ایک متصل مستقل جو ہے ایک بیان. میں ید اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں قاتل فجرا ہوں، میں قاتل کفار ہوں بدر و حنین میں. میرے چچا حمزہ ہیں جو جنت میں رہتے ہیں، میرے بھائی جعفر طیار ہیں کہ جن کو اللہ نے پر دیے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں. میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، اور قرآن میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں قرآن نے کہا قیامت میں سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جو لوگ جو ہے وہ نعمت جو تمہیں دی تھی اس کے بارے میں تم نے کیا کہا. میں ہی نبی عظیم ہوں، میں ہی قائد الغر المحجلین ہوں، نبی کی طرف سے میں قاضی ہوں، پیغمبر کے بستر پر سونے والا میں ہوں، کوثر پلانے والا میں ہوں، جنت کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. تمام فضائل مولائے متقیان بیان کرتے جا رہے ہیں. اور بیان کرتے 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 وہ ایک لمبی تقریر فرمائی مولا نے، اور مسکرانے کے بعد خاموش ہوئے. تو اس کے بعد پیغمبر نے آواز دی، میرے لال حسین تم نے سنا تمہارے بابا نے کیا کہا؟ اور جو کچھ علی نے کہا یہ ہزار 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 حصوں میں کا ایک حصہ بھی نہیں ہے جو فضیلتیں اللہ نے علی مرتضیٰ کو عنایت فرمائی. اتنی فضیلت ہے. آپ دیکھیے اب سب سے بڑی مصیبت اور مشکل علی مرتضیٰ کے لیے اور اہل محمد کے لیے یہی ہے کہ ان کی فضیلتوں کو، ان کے فضائل کو دونوں نے چھپایا، محبوں نے بھی اور دشمنوں نے بھی. محبوں نے تو گردن کٹنے کی خوف سے چھپایا، دشمنوں نے دشمنی کی بنیاد پر چھپایا. لیکن اس کے باوجود 25,000 حدیثیں فضائل علی مرتضیٰ میں پیغمبر اسلام کی دنیا کے سامنے آئی. نبی اعظم نے جو فرمایا، پیغمبر اسلام نے ایک عبادت کا ایک پورا سلسلہ بیان کیا ہے. النظر الى الکعبۃ عبادہ، والنظر الى المصحف عبادہ، والنظر الى العالم عبادہ، والنظر الى الوالد عبادہ، والنظر الى وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، کتاب کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت. سب عبادتیں بتائیں. اور جب بتائیں تو جو چاہنے والے تھے وہ تو خوش ہو گئے. جن کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا اصل میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب علی جو ہے مدینے میں نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کو دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتى، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ جوان. تو چونکہ لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے عبادت ہے، اس لیے علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما ھذا السخا، لا الہ الا اللہ ما ھذا الکریم، لا الہ الا اللہ ما ھذا الشجاع. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے کہتے کتنا کریم ہے یہ انسان، لا الہ الا اللہ کتنا سخی ہے یہ انسان، لا الہ الا اللہ کتنا شجاع اور بہادر ہے انسان. 4 فضیلتیں لکھی، یعنی ایک فضیلت چھپانے چلے تھے، 4 خود بخود لکھ کے چلے گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. وہ دریا بہا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. جب مولائے متقیان خاموش ہوئے تو پیغمبر نے کہا سنا یہ ہزار حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہیں جو علی نے بیان کیا ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ نے علی مرتضیٰ کی فضیلتیں رکھی. تو امام حسین گویا ہوئے الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہ فضیلت دی. تمام تعریف فضلنا کثیرا من عباد المؤمنین، جس نے ہمیں ڈھیر سارے مومنین میں فضیلتیں عنایت فرمائیں. وعلا جمیع مخلوقین، پوری مخلوق پر ہمیں فضیلتیں دی. وخصصا جدنا بالتنزیل والتاویل والصدق، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جد امجد کو تنزیل قرآن کے لیے، تاویل قرآن کے لیے، تصدیق قرآن کے لیے منتخب کیا ہے. خطبہ ہے مولا امام حسین کا. اور پھر فرماتے ہیں وجعلنا بالتنزیل والصدق ومناجات امین جبرائیل، اور جس نے پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے میرے جد امجد کو جبرائیل کے راز اور بھید کے لیے منتخب کیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلنا خیار من اصطفاہ الجلیل، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں چنے ہوئے لوگوں میں شمار کیا ہے.
اب پوری کائنات پہ ہمیں فضیلتیں دی ہیں۔ اس کے بعد مولا کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ بابا جو آپ نے فرمایا یہ بالکل صحیح، آپ کی تمام فضیلتیں ہیں، لیکن میری طرف سے ایک جملہ ہے کہ جس کی یہ فضیلتیں ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، جس کی یہ فضیلتیں ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میری ماں کائنات کی تمام، دنیا اور آخرت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ایک ایک فضیلت مولا بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک بات کہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا فی المہد ناغانی جبرائیل وطلقانی اسرافیل، جب میں جھولے میں تھا تو مجھے جبرائیل لوریاں سنایا کرتے تھے، جبرائیل مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے، اور اسرافیل مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بابا میری فضیلت یہ ہے کہ جبرائیل مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے اور میرے بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بیان کرتے کرتے فرمایا یا علی انتا عند اللہ افضل منی، لیکن بابا آپ اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ فضیلتیں رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ فضیلتیں رکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی یہ فضیلتیں میں اس کا بیٹا ہوں، ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی یہ فضیلتیں ہیں میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے بابا یہ آپ کی فضیلتیں مجھ سے زیادہ ہیں، اور میں انا افقر بذالک، میں ان فضیلتوں سے فخر کرتا ہوں، بالآباء والامہات والاجداد، میں آپ کی وجہ سے اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتا ہوں۔ آگے بڑھے، بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیں، امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اور اس کے بعد فرمایا آبا امام حسین علیہ السلام کو چومنے کے بعد مولا فرماتے ہیں شرف اللہ فضلک، اللہ تمہارے فضل کو اور زیادہ کرے اور بڑھائے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں حلم کا و حلم کا، تمہارا علم بھی بڑھائے، حلم بھی بڑھائے، یعنی مولا متقیان نے بتایا یہ کہ جو امام علی مقام کے لیے دعا فرمائی، یہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میرے جھولے کو جبرائیل جھلاتے تھے، اور وہ موقع سب کو معلوم ہے کہ جب جبرائیل امی آ رہے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو فرشتے نے کہا تھا جبرائیل مجھے بھی لے چلو، میں بہت دن سے معذب ہوں، اور لائے، اور لانے کے بعد پیغمبر سے کہا دعا کر دیجئے، تو نبی نے فرمایا کہ کس کی بنیاد پہ؟ آج تک آئے تو نہیں لائے، آج کیسے لائے؟ کہا آج آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا، کہا تو جس کی وجہ سے لائے تو اسی کے پاس لے جاؤ۔ جبرائیل نے پوچھا پروردگار عالم کے نبی کیا کروں؟ حسین کو اٹھا کے ان کی گود میں دے دوں؟ کہا نہیں۔ پیشانی کا بوسہ دلواؤں؟ کہا نہیں۔ حسین سے مصافحہ کرواؤں؟ کہا نہیں۔ کیا کروں؟ کہا لے جا کر اس گہوارے سے ٹچ کر دو جس میں حسین لیٹے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، پیغمبر اسلام ہے موجود، جبرائیل لے کے فرشتے کو آئے ہیں، اگر چاہیں تو موجود ہے امام حسین، مصافحہ بھی ہو سکتا ہے، پیشانی بھی چومی جا سکتی ہے، گلے بھی ملا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے جھولے سے ٹچ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آج آیا ہے گنہگار، حسین موجود ہے تو مصافحہ ہو سکتا ہے، 1400 سال بعد جب کوئی گنہگار آئے گا تو حسین نہ ہوں گے، آج جھولا شفا دے گا، کل زری ہے حسین شفا دینے والی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور اس فرشتے کو شفا ملی، اور اس کے بعد جو آسمانوں کی طرف اڑا، اور اس کے بعد اڑتے ہوئے جب جا رہا تھا تو دیکھ کر پرواز فطر اس عرش پر بولے ملک یا الہی تو بتا دے یہ فرشتہ کون ہے؟ اور کیا کہہ رہا تھا؟ من مثلی من مثلی من مثلی، کس بنیاد پر چھینے گئے تھے؟ پر اسی بنیاد پر جب اس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس نے اپنے حجم کو دیکھا، اپنے جسم کو دیکھا، اپنی بلندی کو دیکھا، تو کہا من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ اور خداوند کریم کو تو غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ خلاق عالم نے کہا کہ تو نے تکبر کیا، اس لیے بالوں پر چھین لیے اور ڈال دیا جزیرے میں، پڑا رہا۔ آج کیا کہہ رہا ہے جب دعا ہے آسمانوں کی طرف؟ توجہ چاہتا ہوں، آج کیا کہہ رہا ہے؟ آج بھی تو وہی کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا؟ تو فرشتوں نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مالک کل تو چھین لیے تھے بالوں پر، آج کیوں نہیں چھینتا؟ تو اللہ نے آواز دی اگلا جملہ بھی تو سنو۔ یہ فطرس خالی اتنی ہی بات نہیں کہہ رہا، اگلا جملہ بھی سنو۔ کہا کیا؟ کہا اگلا جملہ سنا تو کہا من مثلی انا عتیق الحسین، کون
رہے میرے جیسا، میں حسین ابن علی کا غلام ہوں، یعنی کل میں نے دیے تھے چھین لیے، آج حسین نے دیے ہیں میں نہیں چھین سکتا۔ یہ حسین ہے، یہ عنایت حسین ہے جو عنایت فرمایا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ الا وہذا الحسین فعرفوہ وفضلوہ کما فضل اللہ، اس حسین کو تم پہچان لو اور اس طرح اس کو فضیلت دو، اس طرح اس کو احترام اس کا کرو، محترم رکھو جس طرح خدا احترام کرتا ہے، جس کا پروردگار احترام کرتا ہے۔ یعنی حسین ابن علی کا احترام بارگاہ الہی میں بہت زیادہ ہے۔ خلاق عالم ان کی نسبت سے جتنے بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی ان سے جو ہے منسوب ہے، جتنی بھی چیزیں ان سے امام علی مقام سے منسوب ہیں، ہر شے میں خلاق عالم نے کرامت رکھی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے، ان کے اعتبار سے، دیکھیے اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، جناب آدم جب پہلے بارگاہ الہی سے آئے اور آنے کے بعد اپنے ترک اولا پر روتے رہے، مسلسل روتے رہے، اور جب جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو ادھر سے آئے، جبرائیل کہا خدا کہتا ہے ان کا واسطہ دو، تو جناب آدم نے سب کے واسطے دیے اور لاسٹ میں حسین کا نام لیا۔ تو خلاق عالم سے پوچھنے لگے پروردگار نہیں معلوم کیا بات ہے، میں محمد کا نام لیتا ہوں آسانی سے ہو جاتا ہے، علی کا نام لیتا ہوں آسانی سے ہو جاتا ہے، فاطمہ کا نام لیتا ہوں آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پروردگار یہ کون ہے؟ پورا واقعہ پروردگار نے بیان کیا۔ آپ نے قرآن مجید میں بہت سارے حروف مقطعات ہیں، ان میں ہے الف لام میم وغیرہ وغیرہ، بہت ساری جگہ حروف مقطعات جو ہیں یہ وہی واقعات ہیں کہ جو گزشتہ انبیاء سے خلاق عالم نے بیان فرمائے، جناب زکریا سے، جناب یحییٰ سے، جناب آدم سے، جناب ابراہیم سے، ان کو بیان کیا اور مکمل طریقے سے جو ہے قرآن مجید میں اس کو نہ بھیج کر بلکہ حروف مقطعات کی شکل میں بھیج دیا، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ پورا واقعہ کربلا ہے اس کے اندر بیان کیا۔ جناب یحییٰ، جناب زکریا نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا پروردگار عالم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو اتنی مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی؟ وہ کون ہے کہ جس کا یہ بیٹا ہوگا؟ آواز دی وہ ہمارا آخری پیغمبر ہے جس کا یہ بیٹا ہوگا جو دین بچائے گا۔ تو جناب یحییٰ نے فرمایا پروردگار میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں بھی صبر کروں۔ تو اس پہ پورا واقعہ جو خلاق عالم نے بیان کیا وہ کاف ہا یا عین صاد میں بیان کیا ہے۔ اور پیغمبر کے پاس جب جبرائیل آئے انہوں نے کہا کاف، پیغمبر نے کہا میں سمجھ گیا، کہا کاف ہا، کہا میں سمجھ گیا، کہا یا، کہا میں سمجھ گیا، کاف کا میں سمجھ گیا، کاف ہا یا عین صاد میں سمجھ گیا۔ سب چیزیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں جو بھیجی گئی ہیں یہ سب حروف مقطع، تو انبیاء ما سلف کو بتایا گیا ہے کہ حسین کس منزل پہ ہے، کس مقام پہ ہے، اور انبیاء سب جتنے بھی آئے ہیں سارے انبیاء حسین کو پہچانتے ہیں۔ اور آج دیکھیے دنیا میں ہر قوم کوئی کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن حسین کو ہر ایک آدمی پہچانتا ہے، ہر ایک بشر پہچانتا ہے، ہر شخص پہچان۔ جب حسین کے نام کا جو ہے ذوالجناح نکلتا ہے تو لوگ اس کے قدموں میں دودھ لے کے پیش کرتے ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے دودھ کیوں ڈالتے ہو؟ کہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ حسین کا ایک بچہ بھی تھا کہ جو چھوٹا سا تھا، اس کو شیر خوار کو اس کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزوں میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں اور زیادہ وقت نہ لوں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے مصائب کے لیے بھی، چونکہ یہ ایام حاصل مجلس مصائب ہیں، پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں، خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ آج شب جمعہ ہے، آپ نے زیارت تو پڑھی ہوگی، سلام ہو ان پر کہ جو ناصر رسول اللہ ہیں، سلام ہو ان پر جو ناصر علی مرتضیٰ ہیں، سلام ہو ان پر جو حسن مجتبیٰ کے مددگار ہیں، سلام ہو ان پر جو حسین ابن علی کے مددگار۔ یا لیتنی کنت معکم فنفوز معکم، اے کاش ہم بھی ہوتے تو آپ کے ساتھ کربلا میں اپنی جان دے دیتے۔ آئیے میں آج اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کی منزلوں سے تب سے سن 61 ہجری سے لے کر آج تک سرحد کربلا پر حسین کا پاسدار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ سرحد کربلا میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے حر ابن یزید ریاحی کا روضہ پڑتا ہے، یہ آج بھی اسی طرح سے پاسدار حسین بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں یہ حر کون ہے؟ یہ حر ابن یزید ریاحی وہ ہے کہ جب حسین مقام اشراف پر پہنچے اور حسین مظلوم کے ساتھیوں نے دیکھا سامنے کچھ درخت نظر آئے اور ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے فرمایا اللہ یقیناً بڑا ہے، لیکن یہاں راستے میں جو ہے اثناء راہ میں یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟
جاؤ عباس ذرا پوچھو تو صحیح یہ لشکر والوں نے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ حضرت عباس نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم کسی قریے کے قریب آ گئے، وہ درخت نظر آ رہے ہیں، اور جو دوربین نگاہیں رکھتے تھے انہوں نے دیکھ کے کہا یہ کوئی قریہ نہیں ہے، یہ کسی بڑے لشکر کے نیزے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ لشکر قریب آیا، اور عزیزان محترم تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لشکر اتنا پیاسا تھا کہ چلنا دشوار تھا، زبانیں تالو سے چپک چکی تھیں، جانور بھی پیاسے تھے۔ یہ کس کا رسالہ تھا؟ یہ حر بن عدید ریاحی کا رسالہ تھا۔ سب سے پہلے آگے کہا ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دو۔ لاکھوں جانیں قربان حسین ابن علی پر، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ آواز دی عباس مشکی سے اتار دیے جائیں اور حر کے رسالے والے کو پانی پلا دیا جائے، جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی آئے سب کو پانی پلایا جائے۔ خود بنفس نفیس حسین ابن علی لگے ہوں اس کام میں، تمام علی اکبر تم بھی آگے بڑھو، اون محمد تم بھی آگے بڑھو، عباس پانی پلاؤ، سب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ میں جام آب لیا، حر کی خدمت میں پیش کیا، یہ لے پانی پی لے۔ حر نے پانی پیا۔ اسی کے لشکر کے ایک شخص ہے جو سب سے پیچھے تھا، کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میں بول نہیں سکتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ قریب تھا کہ جب میرے تک پانی آئے گا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے دیکھا حسین کی نظر مجھ پر پڑی، اور حسین نے جام آب لیا، میرے قریب آئے، بھیا پیاسا ہے؟ کہا میں بہت پیاسا۔ میں نے اشارے سے کہا، حسین نے ایک ہاتھ میرے سر پر لگایا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ کہتا ہے کہ جب حسین مجھے پانی پلا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ اب کون پوچھے میرے مولا یہ آنسو کیوں نظر آئے؟ تو شاید حسین کو یاد آیا ہو کوفے والو، آج تمہیں میں پانی پلا رہا ہوں، لیکن کل جب میری سکینہ کوفے میں، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا، کل جب سکینہ پیاسی آئے اور پانی مانگے تو ضرور دے دینا، پانی پلا لیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے کہا کہ اس سے باتیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں کربلا تک تمہیں ساتھ میں لے کے جاؤں، کوفے نہ جانے دوں۔ امام علی مقام نے کہا کون ہے جو مجھے روکے گا؟ اس نے رجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ امام علی مقام نے جملہ کہا سکلتکا امی امکا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ عظمت حسین سبھی جانتے تھے، جیسے یہ کہا تو حر نے سر جھکا لیا، کہا آقا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کو بغیر وضو کے نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ حضرت عباس تیزی سے آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد تلوار ہاتھ میں ہے، آقا سے کہنے لگے آقا کون ہے جس نے آپ کی ماں کا نام لیا؟ مجھے بتائیے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام علی مقام نے روکا، رکو میرے بھائی ٹھہرو۔ حر نے کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میرے مولا نے کہا کہ لگتا ہے اس کے دل میں ایمان کی چنگاری، واقعہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ امام علی مقام کو لے کے کربلا آیا۔ دیکھیے آج 4 محرم کی شب ہو گئی اور لشکر پہ لشکر کربلا میں آ رہے تھے، اور عزیزان محترم وہ حر بار بار عمر سعد سے گفتگو کر رہا تھا کہ کیا ہوگا، کہ کوئی صورت نہیں ہے فیصلہ ہو جائے؟ کا کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وہ شب آ گئی جسے شب عاشور کہتے ہیں، اور حر رات گزرنے لگی، حر بے چین ہو رہا ہے۔ خیمے کے آگے حر ٹہل رہا ہے، بہت بہادر تھا حر، بہادری کا نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے، غلام نے آگے کہا آقا کھانا رکھا ہوا ہے، بسم اللہ پانی نوش فرمائیے۔ کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد بار بار ٹہل رہا ہے۔ جناب حر کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عروہ ابن قیس، آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ حر میں نے تیری یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی، بڑی بڑی جنگوں میں تو نے جنگ کی ہے مگر میں نے یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ تعجب ہے کہ تیرا چہرہ زرد ہو رہا ہے، تعجب ہے کہ تیرے بدن میں راشا پیدا ہو گیا، کیا بات ہے حر؟ تو حر نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں تو نہیں سن رہا ہے۔ اتنے میں دوسرا دوست آ گیا، مہاجر ابن اوس، اس نے بھی یہی کہا کہ تم نے نہیں محسوس کیا؟ کہ نہیں۔ دونوں کو لیا خیمے کے پیچھے گیا، اور جانے کے بعد حر نے کہا ذرا غور سے سنو تو صحیح۔ غور سے سنا، کہ کیا سنا؟ کہا کچھ بچوں کی آواز آ رہی، الاتش اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
اب دھیرے دھیرے ایام ازا گزر رہے ہیں، بعض سال بھر انتظار رہتا ہے مولا ایام ازا آئیں گے، ہم آپ کی مجلس بپا کریں گے، آپ کی ماں کو پرسا دیں گے۔ ایام ازا گزر رہے ہیں، آج شب جمعہ ہے، امام زمانہ، یہ رونے والے آئے ہیں، یہ پرسا دینے والے آئے ہیں، جب یہاں سے جائیں تو ان کی مرادیں آپ کے حوالے۔ ایک مرتبہ کہا سننے کی آواز آئی، کچھ بچے رو رہے ہیں۔ کہا تجھے معلوم ہے یہ کون بچے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اس حسین کے بچے ہیں جس نے ہمارے پیاسے لشکر کو بھی پانی پلایا، ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اتنے میں حر نے کچھ اور محسوس کیا، کہا ذرا ادھر آؤ، یہاں پہ سنو تو غور سے، وہاں پہ سنا۔ کہا کیا سنائی دیا؟ کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز۔ کہ معلوم ہے یہ کون بی بی ہے؟ ارے یہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئی، تم نے محسوس نہ کیا لیکن مجھ سے کہہ رہی ہے حور، ارے میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اتنا کہنے کے بعد حر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، ساتھ میں بیٹے کو لیا، بعد روایتیں کہتی غلام اور بھائی بھی ساتھ میں چلے، کہ میں جا رہا ہوں، تخت و تاج پہ لعنت کر کے چلا، حسین کی خدمت میں آیا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ خیمے کے سامنے حسین کا شیر عباس ٹہل رہا ہے، خط کھینچے ہوئے ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حر آیا، امام کے اس شیر یعنی عباس نے پوچھا کون؟ حر نے کہا میں غریب حر ہوں، میں گنہگار حر ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہ آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا یہ ہتھیار اتار دے، یہ تلوار یہاں رکھ دے، زرہ یہاں رکھ دے، یہ نیزہ تیر یہاں رکھ دے۔ عزیز و عرب میں کسی کے ہتھیار اتروا لینا زندہ مار دینے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تلوار اتاری، زرہ کھول کے ڈال دیا، تیر و تبر سب اتار دیے، اور کہا مولا اجازت ہے میں جاؤں؟ کہاں آپ جا سکتے ہو؟ آگے بڑھا، ایک قدم اس لکیر سے اندر آیا، اور آنے کے بعد بیٹے سے کہتا بیٹا میں گنہگار ہوں، آقا کے چہرے پہ نظر نہیں کر سکتا، ایسا کر میری آنکھوں پر پٹھی باندھ دے، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دے۔ بیٹے نے ایک پٹی آنکھوں پر باندھ دیا اور ہاتھ کو پکڑ کے چلا۔ جب ایک مرتبہ چند قدم حر آگے بڑھے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیوں یہ تکبیر کی آواز بلند کی؟ کہا بابا خوشا نصیب حبیب آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انصار حسینی آ رہے ہیں۔ پھر چند قدم بڑھا، آواز اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا یہ 2 بار تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا بابا خوشا نصیب علی اکبر آ رہے ہیں، قاسم آپ کا استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر چند قدم آگے بڑھائے، آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا یہ 3 بار تکبیر کی آواز کیوں؟ کہ بابا خوشا نصیب ارے قطرے سے ملنے سمندر حسین خود آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حر جلدی سے آگے بڑھا، خوشبو امامت محسوس کی، اپنے کو مولا کے قدموں پر گرا دیا۔ آقا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ میرے مولا نے سینے سے لگایا، حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن حسین کو معاف کر دینا۔ ارے تو میرا مہمان ہے، میں تیرے لیے ایک جام پانی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور ابن یزید ریاحی نے کہا آقا آپ نے معاف کر دیا؟ کہا آقا لیکن معافی تو جب میں سمجھوں گا کہ جب میں نے آپ کے رجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو ایک محمل سے آواز آئی تھی، حر خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، جب تک وہ بی بی معاف نہ کریں گی معافی نہ سمجھوں گا۔ ابھی یہ کہی رہا تھا کہ فضا آگے بڑھی، آواز حر خوشا نصیب زینب نے سلام کہا۔ حر زمین کربلا پہ بیٹھ گیا۔ صبح ہوتے ہوتے سب سے پہلے آقا سے اجازت لی، بیٹا آگے آ گیا، بابا میں جاؤں گا۔ بیٹے کو بھیجا، جب بیٹا گھوڑے سے گرا بابا کو آواز دی، جناب حر بڑھے اپنے بیٹے کی طرف، جا رہے تھے کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے۔ امام نے ساتھیوں سے کہا حر کو دور رکھنا، اس لیے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں دیکھ سکتا۔ ارے حر خوشا نصیب، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب اکبر جیسا جوان
حسین ابن علی نے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، اس کے بعد ہر میدان میں گیا، لڑتے لڑتے آبادی آقا میرا آخری سلام، حسین تیزی سے ہر کے جنازے پر پہنچے، لاشا اٹھایا، ارے میرے ایک رات کے مہمان، ارے میرے آہر آنے والے، خدا تجھے رحمتوں میں پہنچائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بال بنیہا، میرے مالک چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما، حاضرین مجلس باننے مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما، مرحومین پر بھی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔